کے رخ پر دیکھے تو پیچھے نظر نہیں آتا، دائیں جانب دیکھے تو بائیں طرف نظر نہیں آتا، اوپر کی سمت دیکھے تو نیچے نظر نہیں آتا، جبکہ اللہ رب العزت کا دیکھنا اتنا کامل ہے کہ اگر اندھیری رات ہو، کوئی کالی چٹان ہو، اس کے اوپر کالے رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو تو اللہ رب العزت اس چیونٹی کے پاؤں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو انسان کا دیکھنا بھی ناقص اور سننا بھی ناقص۔ سننا اتنا ناقص ہے کہ اگر آپ ایک شخص سے گفتگو کر رہے ہوں، درمیان میں کوئی دوسرا بول پڑے تو آپ ایک ہی وقت میں دو آدمیوں کی بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، میں پہلے ان کی بات کو سن لوں، اس کے بعد پھر آپ کی بات کو سنتا ہوں۔ تو انسان کا سننا اتنا ناقص ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا سننا اتنا کامل ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان کسی ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور اللہ رب العزت سے اپنی من پسند کی دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کی دعاؤں کو سن لیتے ہیں، اور اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ان کی خواہشات کے مطابق وہ دعائیں قبول کر کے وہ نعمتیں ان کو عطا فرما دیں، اور اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہ ہو جتنی کمی کسی سوئی کو سمندر میں ڈالیں اور باہر نکالیں تو سمندر کے پانی میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا دیکھنا بھی کامل، سننا بھی کامل۔ اللہ رب العزت اپنی صفات میں کامل، اس لیے اگر پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور پوری دنیا کے پتے یہ کاغذ بن جائیں اور پانی سیاہی بن جائیں اور اللہ رب العزت کی صفات اور تعریفات حمد لکھنا شروع کر دی جائے، ایک وقت آئے گا پتے کاغذ ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، قلمیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن اللہ رب العزت کی صفات ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کی اتنی صفات ہیں، وہ اتنے کامل پروردگار ہیں۔ تو انہی صفات میں سے اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے جس کو قدردانی کہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت قدردان ہے۔ قدردان کہتے ہیں وہ ذات، وہ ہستی کہ جس کے ساتھ نیکی والا معاملہ کیا جائے تو وہ اس کی نیکی کو، اس کے اس عمل کو قبول کر کے اس پر اس کو زیادہ اجر عطا فرمائے، اس کی قدر کرے، بے قدری نہ کرے، اس کو قدردان کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت قدردان ہے، وہ انسانوں کے اعمال کو ضائع نہیں فرماتے کہ انسان نے کوئی عمل کیا اور اللہ رب العزت فرمائے کہ میں یہ تمہارا عمل قبول نہیں کرتا۔ اللہ قدردان ہے۔ یہ تو انسان بے قدرہ ہے کہ اس کے ساتھ ساری زندگی احسان والا معاملہ کیا جاتا ہے، ساری زندگی کسی کے ساتھ اچھائیاں کی جائیں، ساری زندگی کسی کے ساتھ اچھے معاملات کیے جائیں، اور آخر میں پھر وہ اس کے ساتھ ہی بدمعاملی والا سلوک کرتا ہے۔ یہ انسان بے قدرہ ہے، اللہ رب العزت بہت قدردان ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر دنیا کے بادشاہ ہوں یا کوئی بڑا افسر ہو، اس کے پاس اگر کوئی تحفہ لے کر جایا جائے تو انسان کہتا ہے کہ میں کسی بڑے بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں تو مجھے بڑا تحفہ لے کر جانا پڑے گا، کیونکہ اس کی حیثیت بڑی ہے، وہ بڑا آدمی ہے، تو اس کی حیثیت کے مطابق انسان تحفے کو دیکھتا ہے۔ اب کسی بادشاہ کے پاس انسان کوئی چند روپے والی چیز تو تحفے میں لے کر نہیں جائے گا، اس کو خود بھی پتا ہے کہ نہ بادشاہ کو اچھا لگے گا نہ اس کے اپنے دل کو اچھا لگے گا۔ تو ہر انسان کی حیثیت سے اس کو تحفہ دیا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کتنے قدردان ہیں
کہ اگر کوئی انسان چھوٹا سا بھی عمل کر لیتا ہے، چھوٹی سی بھی نیکی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ یہ نہیں فرماتے میرے بندے یہ نیکی تو بہت چھوٹی ہے، میری شان کے مطابق نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک چور تھا، ڈاکو۔ وہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں راستے کے اوپر آئی ہوئی ہیں اور آنے جانے والوں کے سر پر ٹکراتی ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس چور ڈاکو نے سوچا کہ یہ ٹہنیاں میں کاٹ دیتا ہوں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس ٹہنیوں کو اس نے کاٹ دیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمایا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدردانی ہے۔ یہ ایک گناہگار شخص ہے لیکن اللہ نے اس کے چھوٹے عمل کی بھی قدردانی فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ مشہور واقعہ ہے، بعض روایات میں عورت کا تذکرہ ہے، بعض میں مرد کا بھی تذکرہ ہے کہ جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں جو قدر کرنے والے ہیں۔ ہم ساری زندگی لوگوں کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی اسی کوشش میں ہوتے ہیں فلاں افسر کے ساتھ تعلق بن جائے، فلاں بڑے کے ساتھ ہمارا معاملہ سیٹ ہو جائے تو ہماری زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری دنیا آخرت کی مشکلات حل ہوں گی جب ہمارا تعلق رب ذوالجلال سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، وہ انسان کی بے قدری نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مرد ہے یا عورت، کسی کا عمل اللہ ضائع نہیں فرماتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ آپ امت کی والدہ ہیں، ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں، تو آپ کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ تو انہوں نے بھی نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے نصیحت کی کہ اگر آپ لوگوں کو منانے کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیں گے تو آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ لیکن اگر آپ اللہ کو منانے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیں گے، اللہ لوگوں کو بھی آپ سے راضی کر دیں گے، آپ کی دنیا بھی سنوار دیں گے، آخرت بھی سنوار دیں گے۔ لیکن ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا معاملات ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ سنت کو ہم اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں، بے پردگی ہم کر رہے ہوتے ہیں، گانا بجانا میوزک وغیرہ یہ سارا ہم کر رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رشتے میں برکتیں عطا فرمائے۔ ساری بے برکتی والے کام کر کے ہم برکت کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، چھوٹے عمل کو بھی ضائع نہیں فرماتے۔ اگر کوئی انسان نیک عمل کر رہا ہو، اس میں کوئی غلطی ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں اس غلطی کو درست کر لو، میں اس غلطی والے عمل کو بھی قبول کر لوں گا۔ مثال کے طور پر دنیا میں کیا ہوتا ہے، دفتروں میں ایک کلرک ہے، اس نے اگر کسی کاغذ کے اوپر کسی افسر کے دستخط لینے ہیں تو جب تک کاغذ کے اوپر لکھا ہوا پورے کا پورا میٹر، پورا خط، اس کے سپیلنگ ہر چیز درست نہیں ہوگی، اس کے اوپر افسر جو ہے سگنیچر نہیں کرے گا، سائن نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا پہلے یہ والے درست ٹھیک کر کے لاؤ، یہ والا جملہ درست صحیح نہیں لکھا، اس کو ٹھیک کرو۔ بار بار وہ اس کو ٹھیک کروائے گا، جب تک وہ لیٹر 100% ٹھیک نہیں ہو جائے گا، افسر اس لیٹر کو قبول نہیں کرے گا۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد وہ اس کے اوپر سگنیچر کرے گا۔ یہی معاملات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہے۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، اب نماز کتنی بڑی عبادت ہے، اب وہ بھول گیا کہ میں نے 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی،
اب اللہ کی شان تو یہ ہے کہ میرے بندے تو بھول گیا، نماز کو دوبارہ سے پڑھ۔ اللہ فرماتے نہیں، میرے بندے نے 3 پڑھی یا 4 بھول گیا، لیکن جو پڑھی تو صحیح نا۔ اب ایک طرف دھیان کر کے یہ سوچو کہ غالب گمان کس طرف ہے، پھر اتنی رکعت اور پڑھ لو، آخر میں سجدہ صاحب کر لو، میں اسی غلطی والی نماز کو قبول کر لوں گا، نئے سرے سے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب اللہ کی شان تو اتنی بلند ہے، یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ انسان کسی کو سوٹ نیا بنا کر دے اور درمیان میں جو ہے وہ ایک پیوند بھی لگا دے۔ اللہ فرماتے ہیں پیوند لگی ہوئی نماز ہے، میں قبول کر لوں۔ میرے بندے نے میرے لیے نیکی کی، نیک عمل کیا۔ اس لیے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر دشمن کسی موقع پر کسی آدمی کو اٹھا کر ایک ایسی جگہ بند کر دے کہ جہاں پر درختوں کا جھنڈ ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سی جگہ ہے، آسمان کو دیکھتا ہے تو بادل ہیں اور انہوں نے چاند کو ڈھکا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی قبلہ بھی کس طرف ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تو وہ غالب گمان کر کے ایک طرف رخ کرے اور ادھر نماز کی نیت باندھے۔ اب اس نے 2 رکعت پڑھ لی، اتنے میں بادل ہٹ گئے، اس کی نظر پڑی سامنے چاند ہے، تو اس کو یاد آیا کہ قبلہ ادھر نہیں ہے، قبلہ تو بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ اب ایسے موقع پہ نماز مت توڑو، وہی کھڑے کھڑے اپنے رخ کو بدل لو، تمہاری اس طرف کی 2 رکعت بھی قبول کر لی جائیں گی، اس طرف کی 2 رکعت بھی قبول کر لی جائیں گی، نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی نہیں تو اور کیا ہے؟ ورنہ اللہ کی شان تو یہ، اللہ فرماتے ہیں اب تمہیں پتہ چل گیا ہے، نئے سرے سے نماز پڑھو، تمہاری نماز اس قابل ہی نہیں کہ میں قبول کروں۔ اس لیے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ہم جتنے خلوص کے ساتھ، جتنی خالص دل کے ساتھ عبادت کر لیں، وہ اللہ کی شان کے مطابق ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اتنی بلند ذات ہے کہ ہماری تمام عبادتیں، تمام نمازیں اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی شان سے نیچے رہ جاتی ہیں۔ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ پروردگار بہت بلند ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ قدردانی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری نمازیں اللہ کی شان کے مطابق ہیں ہی نہیں، تو پھر ہمیں اجر کیسے ملتا ہے؟ اجر تو اس چیز پر ملے نا جو اللہ کی شان کے مطابق ہو۔ تو علماء نے اس پر ایک مثال لکھی، انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں اگر پہلے دن بچہ اسکول جائے اور اسکول جائے اور واپس آئے اور اپنے والد کو کہے کہ ابو آج میں نے اسکول میں لکھنا سیکھا، تو والد کہتا ہے بیٹا لکھ کے دکھاؤ، تو وہ کاغذ لے کر اس کے اوپر ٹیڑھی میڑھی لائنیں ڈال دیتا ہے، تو والد کہتا ہے کیا بات ہے، آج میرے بیٹے نے لکھنا سیکھا، آج تو اس لکھائی کے اوپر میں اپنے بیٹے کو آئس کریم لے کر دوں گا۔ وہ بازار لے جاتا ہے، بیٹے کو پیار کرتا ہے، اس کو آئس کریم لے کر دیتا ہے، اس کو اگر کوئی کھلونا چاہیے تو وہ لے کر دیتا ہے، اس خوشی میں کہ میرے بیٹے نے لکھنا سیکھا۔ اب یہ جو اس کو کھلونا ملا یا آئس کریم ملی یا پیار ملا، یہ اس کی خوش خطی کی وجہ سے نہیں ملا، یہ اس محبت اور پیار کی وجہ سے ملا جو باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ۔ اسی طرح ہماری نمازیں تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہمیں اجر ملے، اللہ اجر اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ کو ہم سے محبت ہے، تو اللہ اجر دے دیتے ہیں میرے بندے نے کوشش تو کی نا، عبادت تو کی نا، جیسی بھی کی میں نے ویسی ہی قبول کر لی اور اس کو اجر عطا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے دوستی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم دنیا میں لوگوں سے دوستی کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت سے دوستی کرنے کے لیے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، جو سب سے پہلا دروازہ چھوٹتا ہے نا، وہ اللہ رب العزت کا در ہوتا ہے۔ ہم دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی فیکٹری میں کسی کو ملنے کے لیے گیا، تو وہاں اس کے آفس میں بیٹھا تھا افسر کے، تو اتنے میں اس کا دوست آیا اس کو ملنے کے لیے، تو اب وہ دونوں بیٹھے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں بھی خاموش سائٹ پر بیٹھا تھا، کافی پرانی بات ہے،
تو جو فیکٹری کا آنر تھا یا مالک، اس نے اپنے آنے والے دوست سے پوچھا کہ بھائی اور سناؤ، زندگی میں کیا حالات چل رہے ہیں، کیسے ہو، کیا چل رہا ہے؟ تو وہ آگے سے انتہائی بے پرواہ والے لہجے میں کہنے لگا کہ پہلے تو 5 منٹ میں سنتا تھا، اب یعنی کہ آنے والا دوست، اس فیکٹری کے جو مالک کا دوست تھا، اللہ رب العزت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ اب ہماری سوچ دیکھیں نا، کیا کہنے لگا کہ پہلے تو 5 منٹوں میں سنتا تھا، اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا، میں نے بھی نمازیں پڑھنا چھوڑ دی۔ اب یہ ہمارا حال ہے کہ کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، سب سے پہلے جو در چھوٹتا ہے وہ اللہ کا چھوٹتا ہے، حالانکہ وہ پریشانی ختم ہی اس در سے ہونی ہوتی ہے، وہ آزمائش ختم ہی اس در سے ہونی ہوتی ہے، لیکن ہم اللہ سے ہی دعائیں نہیں مانگ رہے ہوتے۔ جو قدردان ہیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور بے قدروں کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں۔ آپ دیکھیں، ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اے میرے بندے، جب تو اس دنیا میں آیا تھا تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ تیرے پاس کپڑے تھے، نہ تیرے پاس کھانے پینے کو کچھ تھا، نہ تیرے پاس پہننے کو کچھ تھا، نہ رہنے کو کچھ تھا، نہ کھیلنے کو کچھ تھا، زندگی گزارنے کے لیے تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک چیز کے کہ تو رونا جانتا، تو روتا تھا، اللہ تیری والدہ کے دل میں ڈالتے تھے کہ اب اس کو کھانے کی ضرورت ہے، وہ دودھ پلا دیتی تھی، تو روتا تھا، اللہ تعالیٰ والدہ کے دل میں ڈالتے تھے اب اس کو پہننے کی ضرورت ہے، وہ تجھے کپڑے پہنا دیتی تھی، تو روتا تھا، اللہ والدہ کے دل میں ڈالتے تھے کہ اب اس کو واش روم کی ضرورت ہے، تو اللہ تو صرف روتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا، اللہ تیرے مسائل حل کرتے تھے، جیسے جیسے تو بڑا ہوتا چلا گیا تو نے رونا چھوڑ دیا، اللہ نے تیرے مسائل حل کرنا چھوڑ دیا۔ تو اس لیے ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ایک دفعہ شیطان نے کہا کہ صحت ہے، گھر بار ہے، اولاد ہے، مال و دولت ہے، عبادت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی، ان کے بیوی بچے چھت گرنے کی وجہ سے فوت ہو گئے، باغات جو تھے اس کے اندر پھل ختم ہو گئے، خود وہ بیمار ہو گئے، ایسی بیماری کہ انسان حیران ہوتا ہے، سوائے زبان کے باقی سارے جسم کے اوپر ان کے بیماریاں آئی، صرف زبان ہلتی۔ اب ایسی حالت ہو گئی اور سالوں انہوں نے اسی حالت میں گزارے۔ تو ایک دن وہ لیٹے ہوئے تھے اور زبان سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، زبان کے علاوہ میرے جسم کے ہر حصے پر بیماری ہے، زبان سلامت ہے، اللہ اس کو سلامت رکھیے گا تاکہ اس سے میں آپ کا شکر ادا کر سکوں۔ انہوں نے اس موقع پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اللہ قدردان ہے نا، اللہ نے قدردانی فرمائی، اللہ اس طرح نہیں چھوڑتے کہ بیمار کر دیا، آزمائش دے دی، پریشانی دے دی، اس کے بعد پوچھا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو دوبارہ بدلا، دوبارہ صحت عطا فرمائی، پھر بیوی بچے بھی ان کو لوٹا دیے گئے، ان کے باغات ان کو واپس مل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب سے بڑھ کر قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، کہ میرا کتنا اچھا بندہ تھا۔ اب ان کی عارضی تکلیف پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو کتاب تھی اس کے اندر ان کی تعریف کر دی۔ اب یہ قرآن مجید کی تلاوت جنت میں ہوگی تو جنت میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ بے قدرے نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ کی خاطر نیکی کرے اور اللہ اس کی نیکی کو قبول نہ فرمائے۔ فرعون کے دربار میں ایک عورت تھی جو فرعون کی بیوی اور اس کی جو بچی، جو خواتین تھیں، ان کے بالوں کو صحیح کیا کرتی، اس کا نام تھا مشاطہ، اور ہیئر ڈریسر سمجھ لیں آپ۔ تو ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے سر پہ کنگھی کر رہی تھی تو اچانک ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو اس نے اٹھانے لگی تو اٹھاتے اٹھاتے اس کے منہ سے اللہ کا نام نکلا۔
تو اس کی بیٹی نے کہا، فرعون کی بیٹی نے، کہ کیا تم میرے والد کو خدا نہیں مانتی؟ اب جب اس نے پوچھ لیا تو یہ حق جو ہوتا ہے وہ پھر حق ہوتا ہے، اس نے کہا نہیں میں تمہارے والد کو نہیں مانتی، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آیا۔ اب اس کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا اچھا میں اپنے والد کو بتاتی ہوں تو تمہیں سزا دلواتی۔ وہ فوراً گئی اپنے والد کو بتایا کہ وہ فلاں عورت تو آپ کو خدا نہیں مانتی، وہ تو موسیٰ کو نبی مانتی ہے اور موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی۔ تو فرعون کو بڑا غصہ چڑھا، تو اس نے سوچا کہ اس عورت کو سزا ملنی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس کو میں لوگوں کے سامنے سزا دوں گا نا، اگر کسی اور کے دل میں بھی ایسا کوئی جرم، اس کے نزدیک تو جرم تھا کرنے کا، کوئی خیال آ رہا ہے، وہ خیال نکل جائے گا۔ تو اس نے اس عورت کو بھرے دربار میں بلایا، مردوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، اور کھڑا کیا کہ تم مجھے خدا نہیں مانتی ہے؟ اس نے کہا میں نہیں مانتی۔ اس نے کہا دیکھو میں تمہیں تکلیف پہنچاؤں گا، تمہیں ماروں گا۔ اس نے کہا تم جو مرضی کرو، میں اب تمہیں خدا نہیں مانتا۔ تو فرعون نے مشاطہ کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ دی، مطلب اس کو لٹا دیا، اور جو کیل ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ اس کے ہاتھوں کے اندر یوں گاڑ دیے اور اس کو زمین پر لٹا دیا، اور اس کے بعد اس کو بے لباس کر دیا۔ اب ایک مرد کو اگر مردوں کی محفل میں بے لباس کیا جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ زمین پھٹے میں اندر چلا جاتا ہے۔ تو ایک خاتون میں تو حیا زیادہ ہوتی ہے، شرم زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس نے کہا میں یہ تکلیف برداشت کروں گی، اب دین حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس کے بعد فرعون کو پتہ چلا کہ اس عورت کی ایک دودھ پیتی بچی ہے، اس نے کہا اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا تو اس دودھ پیتی بچی کو اس کے سینے کے اوپر رکھا گیا اور اس کو کہا کہ اگر تو نے واپس مجھے خدا نہیں مانا تو میں اس بچی کو ذبح کرا دوں گا۔ اس نے کہا تو جو مرضی کر لے، فقزمان تقاض، جو کر سکتا ہے کر، اب میں پیچھے نہیں ہوں۔ تو فرعون نے ماں کے سینے کے اوپر ہی بچی کو ذبح کروا دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ بچی سینے کے اوپر ذبح ہو رہی ہو، خون ماں کے اوپر گر رہا ہو، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ اس کے باوجود اس نے کہا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پھر فرعون نے اس زمانے میں سانپ اور بچھو پالے ہوئے ہوتے تھے جو مجرموں کو ڈسنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے باقاعدہ طور پر پالے جاتے تھے، بڑے بڑے موٹے ہوتے تھے، زہریلے قسم کے، تو وہ منگوائے اور اس عورت کے اوپر بچھو چھوڑ دیے گئے۔ اب وہ اس کے ہاتھ بھی بندھے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہیں، بچھو ڈنک مار رہے ہیں اور وہ ہل بھی نہیں پا رہے۔ ایک شہد کی مکھی اگر ڈنک مار لے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور بچھو کا ڈنک تو بہت زہریلا ہوتا ہے۔ اب اسی کیفیت میں اس خاتون کی روح قبض ہوئی، وہ فوت ہو گئی۔ فرعون بڑا خوش ہوا کہ میں نے ایک اچھا سبق سکھایا، اب علاقے میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ فرعون ہی ہمارا خدا ہے، ہم نے کسی اور کو نہیں مانا۔ خیر بڑا خوشی خوشی گھر کے اندر آیا تو اپنی بیوی آسیہ کے سامنے اس نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو مجھے نہیں مانتا پھر میں اس کو ایسی سزا دیتا ہوں۔ اب اس کو کیا پتا تھا کہ اس کے گھر میں جو اس کی اپنی بیوی آسیہ ہے وہ بھی دین حق کو قبول کر چکی ہے۔ اس نے لعنت ملامت کی کہ تم نے اچھا نہیں کیا، ایک عورت کے ساتھ ظلم کیا، اس کی بچی کو ذبح کروا دیا۔ جب لعنت ملامت ہوئی تو اس نے کہا کیا مطلب ہے، تم بھی مجھے نہیں مانتی ہو؟ اس نے کہا نہیں میں بھی تمہیں نہیں مانتی ہوں، میں بھی دین حق قبول کر چکی ہوں۔ اب اس کے تو ذہن میں بھی نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم نہیں مانو گی تو میں تمہیں بھی سزا دوں گا۔ تو بی بی آسیہ نے کہا کہ تم مجھے بھی سزا دینا چاہتے ہو دے لو، لیکن اب میں دین حق سے پیچھے نہیں ہٹوں۔ اب بی بی آسیہ جو ہے وہ فرعون کی بیوی تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ فرعون نے جس عورت کو ملکہ بنایا تو پورے ملک سے اس کو چنا تھا، پورے ملک خواتین میں سے اس نے ایک عورت کو چنا تھا اپنی بیوی بنانے کے لیے، تو وہ ایک بی بی آسیہ تھی۔ لیکن اب اس نے کیا کیا کہ بی بی آسیہ کو بھی دربار میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اب جس عورت کی طرف دیکھنا جرم تھا، آنکھ اٹھا کے انسان نہیں دیکھ پاتا تھا، اب وہ بھرے دربار میں کھڑی ہے۔ اس کے بعد اس نے بی بی آسیہ کو کہا کہ دیکھو ابھی بھی مان لو۔ اس نے کہا میں نہیں مانوں گی، بس میں نے اللہ کے اوپر ایمان لے آئی ہوں، اب اللہ تعالیٰ ہی میرے مالک اور خالق۔ تو فرعون نے کہا کہ اس کو ایسے رخ پہ لٹاؤ کہ اس کا چہرہ میرے محل کی طرف ہو، تاکہ اس کو جب میں ماروں تو یہ نظریں میرے محل کی طرف ہوں گی تو اس کو احساس ہوگا کہ میں نے کن نعمتوں کو چھوڑا ہے۔
تو ایسے رخ پر بی بی آسیہ کو لٹایا گیا کہ ان کی نظریں محل کے اوپر تھیں، اور اس کے بعد فرعون نے کہا کہ ان کے جسم سے ان کی چمڑی کو اتارتا، تو باریک بلیڈ کے ذریعے ان کی سکن کو اتارنا شروع کر دیا۔ ایک چھوٹا سا بلیڈ کا کٹ لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، چاہے جائے گا کہ سکن ہی کوئی انسان اترواتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ اللہ آزمائش ڈالتے ہیں، تو جب سکن اتاری تو ان میں ابھی بھی کچھ جان باقی تھی، تو فرعون نے ان کے اوپر پھر جو ہے وہ ہوا لگی جب سکن پہ، تو اور تکلیف ہوئی۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد بی بی آسیہ کی وفات ہو گئی، لیکن وفات سے پہلے انہوں نے ایک دعا مانگی، اور وہ دعا یہ مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ فرعون نے تو مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، اب آپ مجھے اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قرآن مجید میں ذکر کر دیا۔ اب یہ ان دو خواتین پر آزمائش ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ کسی کی نیکی کو، کسی کی تکلیف کو ایسے ضائع نہیں فرماتے، کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام معراج کی رات سفر پر نکلے تو ایک وادی سے گزرے تو پوری وادی خوشبو والی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ وادی میں خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا اللہ کے نبی، فرعون کے دربار میں ایک عورت تھی جس کا نام مشاطہ تھا، اللہ کے دین کی خاطر اس نے قربانی دی، اللہ نے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں شامل کر لیا، اور یہ پوری خوشبو اس کی قبر سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قدردان، اللہ نے ایسا اجر عطا فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جب نبی علیہ السلام کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہونے لگی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ جب آپ جنت میں جانا تو میری بیویوں کو سلام دے دیں۔ اے اللہ کے نبی آپ کی پہلی بیوی میں ہوں، میرے سے پہلے کوئی عورت آپ کے نکاح میں نہیں تھی، تو میں جنت میں کس کو سلام دوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی آسیہ کو اور بی بی مریم کو جنت میں میری بیوی بنا دیا۔ انہوں نے گھر مانگا تھا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ نے گھر والا بھی ایسا عطا فرمایا جو دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ سے تعلق کو جوڑیں۔ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ خطیب صاحب آئیں گے، مولانا آئیں گے، شعلہ بیانی ہوگی اور زور و شور سے ہم گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے سنیں گے اور کانوں کو لطف آئے گا۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بات سنیں اس کو دل پہ لیں، اس کے اوپر عمل کریں، قبول کریں۔ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں یہ اس لیے انعقاد کیا جاتا ہے۔ وقت تو انسان کا ویسے بھی گزر جاتا ہے، لیکن جو وقت نیکی میں گزر جائے وہ اتنا اچھا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں۔ اس محفل کا مقصد بھی یہی، خانقاہوں میں آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر لے، اللہ سے جوڑ لے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج کی اس محفل میں اٹھنے سے پہلے اس بات کا عہد کر لیں کہ اب تک ہم اللہ تعالیٰ سے دور رہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اگر کسی بات پر یہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ بات پوری نہیں کی یا وہ بات پوری نہیں کی، ہم ان تمام شکوے شکایات کو ختم کریں، اللہ سے دوستی جوڑیں، اللہ سے تعلق کو جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسائل اور پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی عمل ہیں تمام کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔